بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں باب الاذان والاقامہ یہاں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں ہم لوگ کل جو اذان الفجر میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کہنا چاہیے، یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں تک بات روک دی تھی. اب ویکرہ بین الاذان والاقامہ. ٹھیک ہے، پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء، وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه. ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صدا قد أذن ومن أذن فهو يقيم، ومن جمع أو قضى فوائت أذان أذن للأولى وأقام للكل، لقول آپ کی جابر. آواز تھوڑا دھیمی آ رہی ہے شیخ، کیا بات ہے؟ ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثرم. وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وفي التثويب صدقت وبررت، قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم. وروى البخاري وغيره عن جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، ثم يدعوه
بس ہے کیا پڑھنا؟ ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے. یا تو یہ ثم يدعو یہ پڑھ لیں، وہ ثم ایک جملہ يدعو پڑھ لیں. هنا وعند الإقامة لحديث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد والترمذي وصححه ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه. چلیے، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج باب الاذان والاقامہ اس باب کو پڑھ رہے ہیں. ترتیب جو حلقات کی ہے اس میں آج کے حلقے کا نمبر 52 ہے. یہاں پر جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وَيُكْرَهُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ النِّدَاءُ بِالصَّلَاةِ بعد الأذان. اذان اسی بات کی علامت ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا، آپ مسجد میں آ جائیں. اب اس کے علاوہ مزید کسی جملے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کوئی اور ایک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام مالک نے دیکھا کہ مدینے میں ایک انسان جو ہے اذان دیتا تھا اور اس کے بعد اس نے کھکارنا ایک عادت بنا لی، تو امام مالک نے اس کو منع کیا کہ یہ مت کرو. یہ جو اذان دے دی گئی ہے وہ کافی ہے. بعض لوگوں نے اذان کے علاوہ بھی اذان اور اقامت کے درمیان جب اقامت قریب ہوتی ہے تو کچھ اشارے، یا بعض مسجدوں میں مائک بھی آن کر کے الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر جو ہے ندائیں لگائے جاتی. یہ سب بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان اور اقامت کے درمیان پھر کسی قسم کی کوئی ندا نہیں لگائی جاتی تھی. اور ایک تو ایک عمومی ندا اذان کے بعد لگانا یہ منع ہے، اور خاص طور پر پھر کسی کا نام لے کر امیر المومنین کہہ کر یا اور کسی کا نام لے کر ندا لگانا، آواز دینا، یہ سب انہوں نے مکروہ بتلایا ہے. مطلب یہ کہ وہ بدعت ہے. ووصل الاذان بعده بذکر، اذان جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہاں تک اذان ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد اس کے ساتھ مزید کوئی ذکر، مزید کوئی دعا اذان کے ساتھ نہیں ملانا ہے. اذان سے آپ فارغ ہو گئے تو اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد جو ہے درود، یہ سب پڑھے جائیں گے، لیکن اذان کے ساتھ مزید کسی کلمے کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ حقا لا الہ الا اللہ، یہ سب جملے بنانے کی یا داخل کرنے کی ضرورت نہیں. اب اذان کے بعد جو دعا مشروع ہے اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. وصل الاذان بعدہ بذکر، یعنی کسی قسم کا اگر آپ ذکر بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر یہ بدعت شمار ہوگی. یہ اذان کے کلمات جو لا الہ الا اللہ تک منقول ہیں، حضرت بلال نے جہاں تک وہ لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس کے بعد مزید کوئی ذکر یا مزید کوئی کلمہ اذان کے ساتھ ملحق وارد یا ثابت نہیں. پھر یہاں پر ایک بات اور ذکر کی جا رہی، وَيُسَنُّ أَن يَتَوَلَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَاحِدٌ مَا لَمْ يَشُقَّ، ایک ہی انسان اذان دے وہی پھر اقامت دے، یہی زیادہ بہتر ہے اور یہی سنت. ما لم یشق، اگر کوئی مشکل پیش آ گئی، مثلا جو ہے اب جس نے اذان دی تھی اب اس کو اقامت کے قریب بالکل دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آ گئی، اب وہ چلا گیا وضو کرنے کے لیے. اب یہ ضروری نہیں کہ اب اس کے آنے تک لوگ سب انتظار کریں، کوئی دوسرا آدمی بھی اقامت دے کر نماز شروع کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، گرچہ کہ وہ شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، وہ یہ ہے ان اخا صدا قد اذن ومن اذن فهو يقيم، من اذن فهو يقيم، اسی سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ جو اذان دے
وہی اقامت کہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو اذان کوئی دے، اقامت بھی کوئی کہے تو بھی چل جائے گا۔ ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل، اگر کوئی انسان کئی نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر رہا ہے اور یا کوئی نماز اس کی چھوٹ گئی ہے، ان کو پڑھنے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں صرف پہلی نماز کے لیے ہی اذان دے گا اور بقیہ نمازوں کو اقامت کہہ کر ادا کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ خندق کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ایسا مشغول کر دیا کہ آپ کی کئی نمازیں چھوٹ گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو بلال رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے کہا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب، پھر عشاء، اس طرح 4 نمازیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک کہ صلاۃ الخوف ابھی مشروع نہیں تھی۔ اس کے بعد ہی صلاۃ الخوف کا حکم آیا کہ برابر جنگ کی حالت میں بھی نماز مؤخر نہیں کی جا سکتی، نماز کو اسی کے وقت پر پڑھنا ہے، اور نماز میں 2 گروہ بھی بنا کر فوج ادا کر سکتی ہے، جو صلاۃ الخوف کے ایک سے زیادہ ایک طریقے ہیں۔ تو یہاں تک اس بات سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کئی نمازیں چھوٹ گئیں تو آپ نے ایک ہی مرتبہ اذان دینے کا حکم دیا حضرت بلال کو، پھر اس کے بعد اقامت کہی اور نمازیں ادا کی۔ تو اگر کوئی انسان سفر میں جمع کر رہا ہے، ایک جماعت کے ساتھ آپ گزر رہے ہیں اور وہاں پر آپ ظہر عصر پڑھ رہے ہیں یا مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں، تو ایک اذان دے دیں گے اور 2 اقامت کہہ لیں گے الگ الگ نمازوں کے لیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کیا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ اور، وَسُنَّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَوِ الْمُقِيمَ أَنْ يَقُولَ مِثْلَهُ، سنت یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو اس کا جواب دیا جائے، یہی سنت سے ثابت ہے۔ إِلَّا فِي الْحَيَّ عَلَى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ میں سیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو یا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم میں کا کوئی انسان جو ہے پھر اللہ اکبر پوری طرح جواب دیتا ہے، جیسا کہ اس میں پورے کلمات ذکر کیے گئے ہیں۔ حی علتین میں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اگر ایسا کوئی انسان برابر مؤذن کا جواب دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ اس کے بعد یہ جو ندا اور اس کے جواب کی بات کہی گئی ہے، یہ اذان ہی سے متعلق ہے، اقامت سے متعلق نہیں ہے۔ اقامت تو یہ بعد میں مؤذن کہتا ہے، لیکن جب مؤذن کے جواب دینے کی جو بات ہے وہ اذان ہی کے جواب کی فضیلت وارد ہے۔ وفی التثویب صدقت و بررت، یہ کلمہ کہنا کس میں یہ کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم میں۔ تصویب الصلاۃ خیر من النوم کہنے کو بھی جیسا کہ اوپر ذکر آیا کہ تصویب کہتے ہیں، یہ تصویب اس کے ساتھ الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہوئے پھر صدقت و بررت یہ کہنا، یہ بتلا رہے ہیں کہ سنت ہے الصلاۃ خیر من النوم کے کلمے میں، جبکہ وہ صحیح حدیث سے ایسا کہیں لفظ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدقت و بررت کہنے کے لیے کہا۔ اسی طرح جو مؤذن کا جواب دیتے ہوئے اقامت کے وقت میں جب مؤذن اقامت دیتے ہوئے قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو اس صورت میں اقامہ اللہ و ادامہ، یہ لفظ یہاں پر
منار السبیل صاحب منار السبیل نے ذکر کیا کہ یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے تو قد قامت الصلاح پر جب وہ پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامہ اللہ و ادامہا کہا. یہ کلمات ابو داؤد میں وارد ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے. صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے موقع پر اقامت کے کلمات کو سن کر اقامہ اللہ و ادامہا کہا. تو صحیح یہی ہے کہ ایسا کوئی کلمہ نہیں کہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. اور اس کے بعد یہاں پر ثم یصلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کے بعد درود بھیجنا چاہیے. جب آدمی اذان سے یہ اذان کا جواب دے کر فارغ ہو جائے یا خود مؤذن ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة الى آخر الحدیث الى آخر الدعاء. یہ پوری دعا پڑھنا چاہیے. درود ابراہیمی پڑھے، درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا پڑھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر جو بات سکھلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ جو جنت میں ایک اونچا مقام ہے اس کی دعا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حکم دیا. اور اگر کوئی انسان اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کو طلب کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے قیامت میں نصیب ہوگی. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. کہ اگر کوئی انسان اذان کہتا ہے، درود پڑھتا ہے مؤذن کا جواب دے کر، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک درود کے بدلے اس پر 10 درود بھیجتا ہے. ثم صلى الله عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. ایک عظیم انسان ہی کے لیے وہ اس کی امید کی جا سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ہو سکتا ہے میں ہی وہ انسان ہوں جس کے لیے وسیلے کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد ثم يدعو هنا وعند الإقامة، یہاں اذان کے بعد دعا کرے، پھر کوئی اپنی جو دعا کوئی مانگنا ہے اس دعا کو مانگے، دعا کرے. وعند الاقامہ، اور اقامت کے وقت میں بھی یہ کہا جا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو مرفوع حدیث ہے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں سے ایک قبولیت دعا کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے. یہ ترمذی اور احمد میں یہ روایت ہے. تو اگر کوئی انسان اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرتا ہے تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، کیونکہ یہ ایسی مناسبت ہے یا ایسا موقع ہے کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. پھر یہاں پر ایک بات اور ذکر کی جا رہی ہے ودعا احمد عند الاقامۃ ورفع یدیہ. اقامت کے وقت میں امام احمد نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اور آپ نے کہا کہ الدعاء بین الاذانین لا يرد، یہ اقامت اور اذان کے درمیان یہ جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں کی جاتی. یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی امام احمد. یہاں تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحیح حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں اس میں درود ابراہیمی ہے، اور پھر اس کے بعد جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اذان کے بعد یہ دعا ہے. مزید کوئی خاص یہاں پر ایسی دعا نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے کی تلقین کی جا سکے، لیکن ایک انسان جو اپنی ضروریات طلب کرنا چاہے وہ طلب کر سکتا ہے، طلب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے.
یہاں اس کے بعد ایک جملہ اور ہے جو تقریباً اس کے بعد پھر الگ کچھ مسائل اس میں ذکر ہو رہے ہیں. اگر چاہیں تو یہ 2-3 لائن اور پڑھ لے سکتے ہیں. کیا ہے مشائخ؟ وَيَحْرُمُ بَعْدَ الْأَذَانِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِلَا عُذْرٍ. کیا ہے شیخ؟ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد. انشاءاللہ دقیقہ بس. اللہ اکبر اللہ. آخر کے جو 3 لائن ہیں بس اتنا ہی کافی ہے. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر. وہ متن ہے او نیت رجوع. دقیقہ ہاں بیٹا. ٹھیک ہے. ويحرم بعد الأذان ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. جی. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ٹھیک ہے یہاں تک کافی. یہ تتمہ فی صفت الاذان یہ بات میں اس کو پڑھ لے سکتے ہیں. تو ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نیت رجوع. اذان جب ہو جائے تو اذان کے بعد نماز پڑھے بنا مسجد سے نکل جانا یہ حرام. بلا عذر بغیر کسی عذر کے. اگر کوئی انسان مسافر تھا, اس کی کوئی بس چھوٹ رہی تھی اور کوئی مسئلہ تھا تو یہ اور بات ہے, یہ عذر ہے اس کا. بلا عذر بغیر کسی عذر کے اس طرح نہیں نکلنا چاہیے. اسی طرح اونیت رجوع, یا اسی طرح اس کو واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان واپس آنے کے لیے مسجد کے باہر گیا, مثلا وضو کرنے کے لیے گیا, کوئی ایک فون کال آ گئی, اس کو بات کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نکلا, بات کر کے پھر واپس ہوا, ایسی کوئی بات ہے تو پھر وہ اس میں نہیں آئے گا کہ یہ انسان جو مسجد سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلا اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا. ایسا انسان جو نماز پڑھے بنا مسجد سے نکل گیا وہ گویا کہ ایک نافرمانی کا ارتکاب کیا. اور اس پر صحابہ کرام کا عمل تھا کہ وہ مسجد سے کوئی بھی نہیں نکلتے تھے اذان کے بعد سوائے کسی خاص ضرورت کے. مثلا کوئی ایک انسان امام تھا کسی اور مسجد میں, اب وہ بیٹھا تھا کسی مسجد میں, اذان ہو گئی, اب اس کو جا کے اس کی مسجد میں جو قریب بھی مسجد ہے اس کی, اس میں جا کے نماز پڑھنا ہے, تو وہ ایک عذر اور ایک اپنی ذمہ داری اپنے کام کو ادا کرنے کے لیے ہی وہ دوسری مسجد میں جا رہا ہے. تو اس طرح ایسا اگر کوئی انسان نکل جاتا ہے تو پھر وہ ممنوع نہیں ہے. یہ منع اس انسان کے حق میں, مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے مسجد میں آرام کرتا رہتا ہے, جب اذان سن لیتا ہے تو پھر نماز چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے. یہ یا اور بھی کسی جو بلا کسی خاص عذر کے جو لوگ نکل جاتے ہیں ان کے حق میں یہ خاص بات ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ نافرمانی کیے ہیں,
اس طرح نکل جانا بغیر نماز پڑھے کے یہ ایک حرام کام ہے۔ تو کوئی اگر عذر ہو جیسے وضو کرنا ہے یا اور کوئی بات پیش آ گئی، کسی کی کوئی پریشانی ہو گئی، اس کو کسی پریشانی سے بچانا ہے، اس کام کے لیے مسجد سے نکلا، تو یہ کوئی ممنوع کام نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں انشاءاللہ، پھر تتمۃ فی صفۃ الاذان، یہاں سے ہم لوگ آئندہ حلقے میں بات کو جاری رکھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔